سورۃ الاعراف آیت نمبر 195۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور شرک کا اور مشرکین کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ میرے اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، جس نے اپنا کلام نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ وہ خود ہدایت دیتا ہے، خود نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جب انسان نیک بن جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا دوست ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک انسان جو کہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالق اور مخلوق کا آپس میں کیا جوڑ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا دوست بن جاتا ہوں جو نیکی کرتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ ہی کا احسان ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کو ہدایت سے نوازا، اپنا کلام عطا فرمایا، نیکی کی توفیق دی، پھر جب انسان نے نیکی کر لی پھر فرمایا کہ بس اب میں اس کا دوست ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جاتے ہیں، میرے برابر دوسروں کو درجہ دیتے ہیں، فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیا وہ بھی اسی طریقے سے تمہارا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہارا کسی کام کے اندر ہاتھ بٹا سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ چلو چھوڑو کہ تمہاری تو وہ مدد نہیں کر سکتے، کیا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی مدد کے اندر بھی میرے محتاج ہیں، جس طریقے سے میں تمہاری مدد کرتا ہوں ان کی بھی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے معبودان باطلہ جو تم نے لکڑی کے، پتھر کے، پیتل کے یا کسی بھی دھات کے تم نے بنا رکھے ہیں، ظاہری طور پر تو تم نے بڑا ان کو خوبصورت بنایا ہوا ہے اور بڑا مکمل بنایا ہوا ہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو بلاتے ہو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ فرمایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب تم ان کو دیکھتے ہو تو لگتا ہے کہ وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں جو ان کی بنا دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لگتا ضرور ہے لیکن ہے نہیں، وہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں، ان کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تم نے آنکھیں تو بنا دی لیکن دیکھنے کی طاقت کیا تمہارے اختیار میں ہے؟ کیا ان کے اختیار میں ہے؟
کہ چلو تم نے آنکھیں لگا دی اور اپنی طاقت سے وہ دیکھنا شروع کر دیں. کتنی پیاری مثال ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم ان کو بلاتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں، تم سمجھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. فرمایا کہ جو دیکھتا نہیں ہے، جو سنتا نہیں ہے، جو تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اللہ کو چھوڑ کر پھر اس کو ماننا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا، ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ شرک کرتے ہیں، اگر ان کو سمجھاؤ تو پھر وہ بسا اوقات لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اول فل بکنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درگزر سے کام کرنا. وہ لڑتے ہیں تو آپ نے ان کا جواب نہیں دینا، اور جو جاہل ہوتا ہے اس کے ساتھ تو ویسے بھی مغز نہیں کھپانا چاہیے. جو جاہل ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ، اس کے ساتھ لڑنا ایسے ہے جیسے کہ کوئی انسان دیوار کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے. دیوار کو ٹکر مارو تو نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا ہی نقصان ہونا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس درگزر سے کام لو، اچھی باتوں کا حکم ضرور کرتے رہو، ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا، ان کی باتوں پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور اس پر ہم آپ کے درجات کو بلند کر دیں. ان ولی اللہ الذی، بے شک میرا ولی، میرا کارساز وہ اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل فرمایا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ صالحین کو دوست بناتا ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ تو استطاعت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے تمہاری نصرت کی، تمہاری مدد کی، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ نظر کرتے ہیں، یعنی کہ دیکھتے نہیں ہیں، نظر کرتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. خُذِ الْعَفْوَ، لازم پکڑیے معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم کیجئے اچھی بات کا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کیجئے جاہل لوگوں سے. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ کتاب اللہ نے عطا فرمائی، اس کا احسان عظیم ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے، اور اس کتاب کو جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اچھے برے کی پہچان ملتی ہے، حلال حرام جائز ناجائز کا پتہ چلتا ہے. اور اس کتاب کے ساتھ جب انسان دوستی لگاتا ہے تو اس کتاب کا جو نور ہے وہ اس کے دل کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. جب ایک انسان مومن ہوتا ہے، پھر متقی ہوتا ہے، پھر وہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایمان، تقوی، اعمال صالحہ کا نور آ جاتا ہے. اور قرآن مقدس کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا، کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی. مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ظلمات سے نکال دیں نور کی طرف. یہ ظلمات کیا ہے؟ کفر کی ظلمت ہے، شرک کی ظلمت ہے، نفاق کی ظلمت ہے، بدعات کی ظلمت ہے، رسومات کی ظلمت ہے. یہ ظلمتیں کیسے ختم ہوں گی؟ قرآن کے نور سے ختم ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے
جس نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لی اور اس نے تقوی اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کر لی، نیک بن گیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے صالحین کو دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جو بنو امیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفے تھے، لیکن پوری امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر سے وہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے، لیکن عمر بن عبد العزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کا دور خلفائے راشدین کے دور جیسا تھا۔ ان کا دور حکومت تقریباً 2.5 سال کے قریب تھا، اور انہوں نے جیسے ہی وہ خلافت سنبھالتے ہیں تو بس انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت قریب تھا تو جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے بچوں کے لیے تو کچھ کریں، آپ نے بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، آخر آپ کے بچے ہیں، آپ کے بعد بیچارے وہ کیا کریں گے؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے قرآن مقدس کی یہی آیت جو آج ہم درس کے اندر پڑھ رہے ہیں یہی تلاوت فرمائی۔ فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ صالح اور نیک لوگوں کا دوست ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ ان کا دوست ہے۔ اللہ جس کا دوست ہو اللہ خود ان کے کام بنائے گا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ان کے کام کے چکر میں پڑ جاؤں، اللہ جو ان کا دوست بن جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے نیک نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی قرآن مقدس میں مجھے بتلا دیا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مجرم لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے مجرم ہیں، میں جتنا بھی ان کے لیے مال چھوڑ کے جاؤں کامیاب تو یہ پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ کامیاب نہ کرے میں کر سکتا ہوں، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی تم نے عجیب بات کی، اس لیے اولاد کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، یہ جانے اور ان کا رب جانے، اچھے ہیں تو اللہ ان کا دوست ہے، برے ہیں تو اللہ نے ان کو کامیاب نہیں کرنا۔ دونوں صورتوں کے اندر میں ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا تو میں کیوں کروں؟ کتنی پیاری بات ہے، کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ آج ہم اپنی اولادوں کے لیے بڑے فکر مند ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں، بیچارے اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کے، اذیت میں رکھ کے مشقت والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اولاد کے لیے جوڑتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور بالآخر جب وہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اولاد پتہ کیا کہتی ہے؟ کیا کیا ہمارے لیے؟ یہ عام سی بات ہے نا، کیا کیا ہمارے لیے؟ جتنا بھی کر لو، لیکن آج کی اولاد یہ کہتی ہے کیا کیے؟ بھئی تمہیں پڑھایا، احسان لگائے، بھئی تمہیں گھر بنا کے دیا، کوئی احسان لگائے، سارے ماں باپ بنا کے دیتے ہیں، بھئی تمہاری شادیاں کی، کوئی نئی بات ہے؟ بھئی ہمارے دادا نے تو ان کی تھی نا میرے باپ کی، تو میرے باپ نے میری کرنی نہیں تھی۔ یعنی کہ آج کل کی اولاد سے یہی صلہ ہے، جتنا کچھ کر لو کیا کیا ہے؟ تو ایسی اولاد کے لیے انسان اتنا کچھ چھوڑے، اتنا کچھ جمع کرے، اپنے آپ کو کھپائے، اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھے، یہاں تک کہ حلال حرام کا خیال بھی نہ کرے، جائز ناجائز کو نہ دیکھے، اور اولاد سے یہ صلہ ملے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں آج کے درس کی اس آیت کریمہ کا یہ جملہ سمجھ آ جائے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جس اللہ نے ہمارے آباء و اجداد کو دیا، جس اللہ نے ہمیں دیا، ہماری اولادوں کو نہیں دے گا؟ جو ان کا نصیب ہے ان کو دے گا۔ تو اتنا مرنے کی کھپنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو کام کرنے کا حکم تھا اولاد کے لیے کہ ان کی تربیت کا خیال رکھو، دینی تعلیم دو، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ان کی آسائش کے لیے ہم دنیا کی چیزیں بناتے ہیں، دنیا کے محلات ان کے لیے بنا دیتے ہیں، لیکن سکون ان چیزوں میں نہیں ہے۔
سکون تو ہے دین کے اندر، سکون تو ہے پیاری پیاری زندگی جو نیکی والی زندگی ہے، اور ساری کی ساری نعمتیں جو اصل نعمتیں ہیں وہ تو آخرت میں ملنی ہیں، دنیا میں تو یہ تھوڑا سا نقشہ ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جو کہ بہت ہی پیاری بات تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے دنیا کا تھوڑا سوچیں اور آخرت کا زیادہ سوچیں، اور ان کو کم سے کم اتنا دینی تعلیم ضرور دے کے جائیں کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے یہ سارے ثواب تو کرتے رہیں۔ باقی دنیا تو جس کے پاس آ جاتی ہے پھر وہ خرچ نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ میں ہر روز اپنے والدین کے لیے کوئی صدقہ خیرات کروں، جو ہم اپنے ہاتھ سے کر کے چلے جائیں گے وہ تو ہے ٹھیک، پیچھے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آج کل تو ویسے بھی بہت عام ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نیک لوگوں کا دوست بن جاتا ہوں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جو ایمان والے ہیں میں ان کا دوست ہوں، اور جب میں کسی کا دوست بنتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو ظلمات سے تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اللہ جس کا دوست بنتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے۔ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں وہ شیاطین ہیں۔ وہ کیا کام کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا کرو گے نماز پڑھ کے، جس کا دوست شیطان بن جاتا ہے اس کو کیا کہتا ہے، اور چھوڑو نماز، فلاں پڑھتا ہے فلاں پڑھتا ہے، تو کیا کرے گا پڑھ کے، اور تیرے کون سے کام بنتے ہیں نماز سے، اپنا کاروبار کر، اپنے بچوں کو پال، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ شیطان ورغلاتا ہے، ہر اچھے کام سے روکتا ہے، برے کام کے لیے اس کو آمادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، اللہ کے ساتھ لگانا۔ اللہ کے دوستی کا دنیا کے اندر بھی نفع اور آخرت کے اندر بھی نفع ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نہیں بنتے وہ غیروں کے بنتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ کیا وہ اپنی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں، نہیں سن سکتے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، بظاہر نا کئی تصویریں ایسی ہوتی ہیں، تصویر کو دیکھو نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسری رخ پہ چلے جاؤ ادھر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس قسم کی بنائی جاتی ہیں۔ تو جو بت ہوتے ہیں ان کا بھی ایسا نقشہ ہوتا ہے کہ بت دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ینظرون الیک، لگتا تو ہے کہ نظر کر رہا ہے، وہم لا یبصرون، لیکن بصارت سے محروم ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، وہ جب کبھی کہیں جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ ان کے پاس آتے تھے کہ جی دعا کر دو۔ ایک دن دعا کے لیے گئے تو خواجہ صاحب بڑے وجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ بھائی حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے ولی ہے، فرمانے لگے کہ جس نے ان کی زیارت کی اس پر جنت واجب۔ سلطان محمود غزنوی حیران ہوا، پوچھنے لگا کہ بھائی خواجہ صاحب آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ جو بھی شخص حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کو دیکھتا ہے تو پکا جنت یہ ہو جاتا ہے اور جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، یہ آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا کیوں سمجھ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے سمجھ یوں نہیں آئی، کتنے لوگ ایسے جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے کافر ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان پر تو جنت واجب نہیں ہوئی، اور بایزید بستامی رحمہ اللہ کو جو دیکھتا ہے اس پہ جنت کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کا یہ حصہ جو آج کے درس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کی تلاوت فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ تو صحابہ بن گئے، جنہوں نے نظر کی دیکھا نہیں ہے، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ ابو لہب اور ابو جہل مرے۔
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دیکھتے تو ہیں لیکن پھر بھی اندھے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو ان کے سینے میں دل ہے وہ اندھے ہیں. فرمایا کہ باعزید بستامی رحمہ اللہ کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، دل کی آنکھ سے دیکھا. دل کی آنکھ سے کوئی اللہ کے ولی کو دیکھتے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پکا مومن ہے، کامل الایمان ہے، اور وہ متبع شریعت، متبع سنت ہے. تو وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی کو جس نے دل کی آنکھ سے دیکھا وہ تو ابو بکر بن گیا، وہ تو عمر عثمان علی بن گئے. جنہوں نے دیکھا لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بت ہیں یہ سامنے ہیں اور لگتا ہے کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن پھر بھی نہیں دیکھ رہے. تو ان کافروں کی مثال ایسی ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا لیکن پھر بھی نہیں دیکھا. اس آنکھ سے دیکھا، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، نفرت سے دیکھا تو نہیں دیکھا، یہ اندھے تھے. تو اس بات پر سلطان محمود غزنوی کہنے لگے کہ جی اب بات سمجھ آئی ہے کہ آپ کی بات حق ہے، ولی کی بات حق ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ ایسے لوگ جو جاہل ہیں، جو مشرک ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آتی، آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دی ہے تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ایک امت اس بات کا پابند ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کسی ایسے شخص کے ساتھ اگر بات بن جاتی ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، تو اللہ نے ہمیں پابند کر دیا ہے خذ العفو، معاف کر دو، اس کے ساتھ نفرت نہیں کرنی. دیکھو کوئی بھی انسان ہے، بڑے سے بڑا مجرم ہے، گناہ گار ہے، گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نہیں کرنی. اس لیے کہ گناہ گار اگرچہ گناہ گار ہے لیکن اللہ کا بندہ ہے. مشرک ہے تو اس کے شرک سے نفرت کرو، اس انسان سے نفرت نہ کرو. ایک کافر ہے تو اس کے کفر سے تو نفرت کرو، اس انسان سے نفرت نہ کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی کافر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ بہت بڑا ولی بن جائے. دیکھتے نہیں ہو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جو جادوگر آئے تھے، مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ جی کافر تھے. جب آئے تھے تب وہ کافر تھے، اور جب گئے تھے تب کیا تھے؟ تب اس وقت ان کے بارے میں قرآن مقدس میں ہے، انہوں نے کیا کہا؟ اے فرعون فاقض ما انت قاض، جو کرتا ہے کر. کہنے لگے جو تیرے جی میں آتا تو کر. حدیث پاک میں ہے کہ ان کا ایمان اس درجے کا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اپنے آنکھوں سے، وہ جنت دیکھ چکے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ کافر تھے، لیکن جب اللہ کا فضل ہوا تو اب وہ بہت بڑے ولی بن چکے ہیں. تو اس لیے کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی باتیں بتلاتے رہو اچھے طریقے سے. اچھی باتیں بتلانی ہے لیکن اچھے طریقے سے. بات اچھی ہو، انداز اچھا نہ ہو، اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ ایک جگہ ہو بھائی نماز پڑھ لو، ایک بندہ بدتمیزی کہتا ہے چل نماز پڑھ، کہ چل دفع ہو جا، خدا نہ خاصا وہ انکار کرتے کہ نہیں پڑھتا. اس لیے اچھی بات کے لیے بھی ضروری ہے کہ طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دیکھو میں نے اچھی بات تو کی ہے، میں نے کوئی غلط بات کی ہے. بات اچھی ہے تو اس کا طریقہ بھی اچھا رکھو، تب جا کے وہ بات اچھی بنتی ہے. فرمایا کہ اگر بالکل ہی کوئی جاہل ہے، بالکل کورا ہے، وہ اعرض عن الجاہلین، اس کے ساتھ بحث نہ کرو، اس کو اللہ کے سپرد کر دو. ایک بندہ ایسا ہے جس سے امید ہے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے گی، میری بات مان لے گا، تب تو ایسے طریقے سے اس کو تبلیغ کرتے رہو. ایک بندہ بالکل ہی جاہل ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس نے سدھرنا ہی نہیں ہے، اس نے سمجھنا ہی نہیں ہے، اس نے صرف لڑنا ہے. جیسے مشرکین تھے، انہیں کہتے تھے کہ بتاؤ کیا دلیل تمہارے پاس، کیوں شرک کرتے ہو؟ کہ ہمارے باپ نے کیا تھا، ہمارے بڑے کرتے تھے. بھئی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اور دلیل. کہتے یہ چھوٹی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے. میرا باپ کو پاگل تھا، میرا باپ جو بت کے سامنے جھکتا تھا وہ پاگل تھا، کیا تو میرے باپ کو پاگل کہتا ہے؟ ایسے بندے سے کیا کرنا ہے؟ وہ اعرض عن الجاہلین، اعراض کرنا ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اگر ہماری زندگی کے اندر تین صفات آ جائیں، ایک درگزر کریں،
اچھی باتوں کا حکم اچھے طریقے سے کریں اور جو جاہل ان کے ساتھ بحث نہ کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایک مثالی زندگی بن جائے گی، اور ہم سے یقیناً کسی کو فیض تو ملے گا، کسی کو نقصان نہیں ملے گا۔ اور سب سے بڑی چیز تو ہے دعا، جو عبادت کا مغز ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، پھر انشاءاللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی بات بھی اس کے دل پہ لگے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو مٹائیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں، تو انشاءاللہ صبح سے شام تک ہم کتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔